اندھیرے کا کوئی کام ہے؟ تو جن کو اللہ مکاشفے کراتے ہیں نئے لوگوں کو، تو یہ اندھیرے میں چراغ کی روشنی ہے، تو اس میں تھوڑا سا عالم کھل جاتا ہے، کہتے ہیں یار چلو، اس کو شوق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نئے آدمی کو لانے کے لیے اللہ ان کو ٹافیاں کھلاتے، یہ لے، یہ لے، یہ لے، یہ بھی کھا، وہ بھی کھا۔ اصل جو علم ہے وہ القاء ہے، الہام ہے۔ مکاشفات کے بعد یہ القاء، الہام، یہ جب ہونا شروع ہو جاتا ہے مکاشفے میں، یہ سب سے بڑی مکاشفہ ہے کہ انسان کو دیدار نماز کا وہ احسان نصیب ہو، اس سے بڑا مکاشفہ اور کیا ہوگا؟ ایک بندے کو یہ چیز نصیب ہوئی، سب سے آخر ہوتا ہے کعبہ قوسین او یہ آخری مکاشفہ ہے، اگر کسی کو ہو جائے۔ اس سے بھی پیر آگے بولے کہ اس سے بھی آگے کوئی مقام ہے، اس دنیا کا آدمی نہیں ہے، تو اس کو بول بھائی کائنات میں کسی دوسرے خدا کو وجود دے دے، تو پھر کوئی آگے نعوذ باللہ کوئی مقام مل جائے گا۔ ہمیں تو کعبہ قوسین او ادنیٰ سے آگے کوئی مقام نظر نہیں آیا۔ تو یہ تیرے تصوف کے اناڑی پن کی علامت ہے۔ بات یہ ہے کہ کشف مبشرات میں سے ہے، اس کو اتنا حقیر مت سمجھو۔ جس چیز کو اللہ قرآن میں بیان کر دے خواب کو، وہ اتنی حقیر نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اتنی حقارت سے دیکھو۔ بزرگان دین نے جو فرمایا ان کے قول تک پہنچنا بھی، تیرا منہ جو ہے نا اتنا بڑا نہیں ہے، تو آرام سے بیٹھ۔ وہاں پر تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواب تو صلحاء اتقیاء کے ہوتے، ہمارے خواب تو محض خواب و خیال ہے، یہ عاجزی ہے۔ خواب کس کے ہوتے؟ صلحاء اتقیاء۔ تو اس سے ثابت ہوا نا کہ سلاسل میں خواب نظر آتے ہیں۔ جب صالح بنے گا، متقی بنے گا، تو خواب سچے نظر آتے ہیں۔ اب یہ کہتے جی خواب تو سب کو آتے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا دار جو آدمی ہو یا کوئی ایسا، اس کو کبھی کبھی سچا خواب آتا ہے، اور اس کے خواب سچے کم ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کے خواب سچے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب جبریل تمہارے سامنے کھڑا ہو کے تو نہیں بولے گا، یہ تو نبی کا خاصہ ہے۔ یہ مکاشفات کی دنیا پہ انہوں نے گمراہی کے فتوے لگائے۔ کیا لگائے؟ گمراہی کے فتوے لگائے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گمراہی، خواب پہ تم نے گمراہی کے فتوے لگائے۔ قرآن کے اندر خواب کا ذکر ہے، جیسے قطعی سے ثابت، اس کو بشارت کس دلیل سے نہیں مانتے؟ اب تجھے خواب پر اعتراض کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ تیرا صوفی، تو عالم نہیں ہے، چلو یہ بھی تو معبر ہے، خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ اچھا خواب بھی ان کی مرضی سے آنا چاہیے۔ ان سے پوچھ کر دکھاؤ فرشتوں، نیچے جو مولانا صاحب بیٹھے ہو نا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ کی زیارت، اس سے سوال کیا ایک مولوی نے، حیرت کی بات ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ کس طرح کی۔ اس نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی اس سلسلے میں۔ کہا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، کافر کو بھی ہو جاتی ہے۔ کہا دوسری بات کیا؟ فرمایا مجھے اللہ کی بھی زیارت ہوئی۔ کرو مرتد ہو گیا، نکل یہاں سے۔ میں جاہل کی بات نہیں کر رہا، جس نے درس نظامی پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو وہ لوگ شیخ القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کی یہ باتیں تو تم گلا کس سے کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تعبیر ہے، ادنا تعبیر حضور کی یہ ہے کہ جس کو حضور کی زیارت ہوئی مسلمان ہونے میں، یہ مرتد نہیں مرے گا۔ بڑی تعبیر یہ کہ اس کو اللہ ولی بنائے گا۔
کافر کی تعبیر یہ کہ یہ ایمان ضرور لائے گا، گمراہ دیکھے گا، اس کو صحیح العقیدہ ضرور نصیب ہوگا۔ تعبیریں سیکھو۔ اللہ کی زیارت اگر نہیں ہو سکتی تھی مثالی تو آپ علیہ السلام یہ فرماتے کہ اللہ کی نماز اس طرح پڑھو، اللہ کی عبادت کے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو بہت بڑا مولوی ہے، تو یہ تو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ثابت ہوا، تو خواب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کسی نے بول دیا کہ مجھے اللہ کی زیارت ہوتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، تو اس کو بول دے کہ کافر ہو گیا یہ۔ اللہ کی زیارت حقیقی شکل میں نہیں ہو سکتی۔ کیا اگر یہی ہے تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی آپ مثال لیتے ہیں تو اپنے عقائد درست کر لو۔ وہ انہوں نے حقیقی شکل کی تجلی مانگی تھی، ورنہ وہ بھی تو اللہ کی تھی۔ جب وہ وادی طور میں گئے تھے، نبوت مل رہی تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ آگ کیا چیز لینے گئے تھے؟ آگ لینے۔ اس وقت ان سے کلام کون کر رہا تھا؟ وہ درخت میں کیا چیز تھی؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے نا، یا وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی مثل میں نظر نہیں آ سکتا۔ کوئی مثل اللہ کی اختیار نہیں کرتا، لیکن اللہ کی مرضی کسی مثال میں آ جائے۔ جبرائیل، کوئی انسان جبرائیل نہیں بن سکتا، مگر جبرائیل انسان کی شکل میں آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھو۔ یہاں سے مراد مثال ہے، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یہاں پر جو منصور حلاج پر اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ولی اللہ نہیں تھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ سنو، تم نے آج تک منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کی کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ پیش کرنے والا کیا ہے؟ جس پر کفر کے فتوے لگاتے ہو۔ کیا لکھتے ہیں شاہ اسماعیل شہید صراط المستقیم کے اندر؟ منصور حلاج کو بری کر کر فرماتے ہیں کہ ایک درخت جب اللہ کی تجلی میں ڈوب کر یہ کہہ سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تیرا رب، تجھ سے کلام کرو، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ کے انوارات میں ڈوب کے انا الحق کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پوری کتابیں پڑھا کرو نا، عوام کے سامنے پاں پیش کرتے ہو۔ جب انسان فنا ہو جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک سوال اور بھی آپ سے، فرعون کہتا ہے یہ جتنے عاشق اولیاء گبن سے بھی پوچھ لیا گیا، انا ربکم الاعلی، وہ کافر۔ منصور اللہ فرمائے انا الحق، وہ ولی اللہ۔ فقیر، اس کا جواب بھی ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ خطبات اسلام پڑھ لو، کس کی؟ قاری محمد طیب صاحب۔ وہ فرماتے ہیں یہاں حال اور قال کا فرق ہے۔ کیا فرماتے؟ فرعون نے اللہ کے وجود کی نفی کر کے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا، اس لیے کافر ہے۔ منصور حلاج نے اپنے وجود کی نفی کر کے اپنے آپ کو انا الحق کا، اس لیے۔ یہ بھی ہمارے بڑوں نے دیا ہے۔ اس کا جواب بھی ہمارے بڑوں نے دیا ہے کہ کہتے ہیں جی الرحمن علی العرش استوى، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا، فرمایا یہاں رحمانی صفت کا ظہور ہے عرش پر، اور جہاں اللہ نے اپنی ذات کا فرمایا اللہ نور السماوات والارض، یہ بھی ہمارے بڑوں نے دیا۔ ہم ہر چیز کو مانتے ہیں مگر دائرے کے حساب سے، دائرے کے باہر نہیں مانتے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت پڑھو، ہمارے بڑوں کی باتیں پڑھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ اس دور کے دیوبندیوں کو دیکھتے ہو تو برائے مہربانی اس دور کے دیوبندیوں کو مت دیکھو، پچھلوں کو دیکھو۔ ہمیں خود پتہ نہیں کہ ہمارے بڑے کس،
جو کام ہمارے بڑوں نے کیے یہ یہاں سے منہ سے جاری کر دے گا، یہ غلط ہے.